حضرت موسیٰ پہ الزام لگ گیا کہ بھائی ادھر کوئی ڈیفیکٹ ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ دکھاتے نہیں، اور الزام لگنا شروع ہو گیا۔ اب یہ کس باب میں نقل کرتے ہیں؟ باب کیا ہے کہ انبیاء پر جو تہمتیں لگی ہیں ان تہمتوں کو رفع کیسے کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ ایک جگہ نہا رہے تھے تو گیلے تھے، تو کپڑے اتار کے انہوں نے پتھر پہ رکھ دیا۔ اس پتھر نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگ گئے۔ اب نعوذ باللہ حضرت موسیٰ پتھر کے پیچھے پیچھے، تو پتھر آگے آگے، یا حجر سو بھی، یا حجر سو بھی، وہ پتھر میرے کپڑے لے کے کدھر چلا؟ وہ بھاگتے بھاگتے بڑے بازار میں آئے اور سب نے دیکھا اوہو نہیں یہ اس میں تو ہے، عیب نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا مقام ہے۔ نحن اللہ انبیاء کا تعارف کرا فاستودعهم فی افضل مستودعین، ان کو بہترین سونپنے جانے والی جگہوں میں رکھا، بہترین جگہوں پہ انبیاء کو قرار دیا، نسل در نسل۔ وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ، ان کو بہترین جائیداد سے نوازا گیا۔ تناسختهم کراتم الاسلاک الى مطہرات الارحام، کہ پاک سلبوں سے اور پاک ارحام سے ہوتے ہوئے یہ سلسلے نبوت، جتنے بھی نبی ہیں وہ جتنے بھی اسلاف ہیں وہ تمام اسلاف اور تمام ارحام پاک ہیں۔ یہ تمام انبیاء کے لیے، جب تمام انبیاء کے لیے ہیں تو پھر خاتم الانبیاء کے لیے بھی ہوگا۔ فَكُلَّمَا مَضَى سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ۔ ابھی ہم دانی صاحب کی بات ہو رہی تھی، سلف گئے خلف آ گئے۔ امام ارشاد فرمایا امیر المومنین کہ جو بھی نبی چلا جاتا تھا اس کی جگہ اس کا خلف آ جاتا تھا، جانشین آ جاتا تھا۔ ہر نبی کا جانشین ہوتا ہے، ہر نبی کا وسیع ہوتا ہے۔ نبوت میں نبوت کے جتنے بھی فضائل ہیں، جہاں جہاں آپ ان فضائل کو ثابت کرتے چلے جائیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ ہم نے ایک اشعار پڑھا تھا قصص الانبیاء میں، ایک قصے حضرت موسیٰ کے قصے، تو بعد لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی دن ہے موسیٰ کا فضائل پڑھنے، یہ تو اہل بیت کے فضائل تھوڑی پہلی مجلس دیر تک۔ تو دیکھو قرآن میں موسیٰ کا ذکر اتنی بار خدا نے کیا ہی اس لیے ہے کہ جو علی کا ذکر نہیں سن سکتے انہیں علی کا ذکر یوں سنا دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات وقت آ کے یہ خطبہ پڑھ لیجیے گا، اس میں پھر میں ابھی طولانی تو نہیں ہے، خطبہ بہت مختصر سا ہے لیکن وقت آ گیا ہے، چلیں اسی طرح۔ رسول خدا کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ انتہائی منفرد موقف ہے۔ چلو میں بلانا کروں، اس موقف کو ہمارے بھائی غلو کہتے ہیں۔ یہ آپ کو شاید کم لوگوں کو پتا کہ ہم غالی ہیں، نہ فقط شان اہل بیت کو بڑھاتے ہیں، ان کی نگاہ میں ہم شان محمد مصطفیٰ کو بھی اس میں بھی غلو کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ یہ اور اس کے علاوہ اس کا جو حاصل میں ابھی پیش کر دوں آپ کو چلا، ہم کہتے ہیں نبی معصوم، تو ہماری جانیں کہتی ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں نبی معصوم،
آپ بات کریں تو ہم بھی کہتے ہیں نبی معصوم ہے. اچھا ہم بیان کرتے ہیں ہم کسے عصمت کہتے ہیں. ہم عصمت کسے کہتے ہیں؟ آپ کس معنی میں عصمت کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے, نبی سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. نبی صرف رسول خدا کی بات نہیں ہوتی, تمام انبیاء کے لیے کہتے ہیں. اور ان میں سے پھر اشرف الانبیاء کون ہیں؟ خاتم النبیین. گناہ سرزد نہیں ہو, کوئی مکروہ بھی انجام نہیں دیتے. صلوات پڑھتے محمد صلی علی محمد. حرام انجام نہیں دیتے, واجب ترک نہیں کرتے, مکروہ انجام نہیں دیتے. اردو کا مکروہ اور فقہ کا مکروہ میں تھوڑا سا فرق ہے. جو فقہی مکروہ ہے اسے انجام دیا جا سکتا ہے. ہمارے اردو میں جو مکروہ ہے اسے انجام نہیں دیا جا سکتا, حرام انجام دیا جا سکتا ہے. یا ہمارے معاشرے میں حرام انجام دینا آسان ہے, مکروہ انجام دینا مشکل ہے. اس لیے مکروہ کا لفظ بڑا مکروہ ہے. کوئی مکروہ بھی انجام نہیں ہے. کسی چیز میں بھی خطا نہیں کرتے, نہ دنیاوی نہ اخروی, کسی چیز میں خطا نہیں کرتے. سہو نسیان سے بھی پاک ہے. ان پر کوئی جادو بھی نہیں ہو سکتا, کوئی وسوسہ بھی نہیں ہو سکتا, شک میں بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو معنی یہ عصمت ہے اس کے صرف شیعیان علی ابن ابی طالب قائل ہیں. اب اس کو پھر تھوڑا سا کھولنا پڑے گا کہ کون کون کس کس کا قائل ہے. مثلا سہو نسیان وہ کہتے ہیں یہ رسول بھول گئے. عام چیزوں میں رسول غلطی کرتے نہیں کرتے, بالکل کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کام کرو, ایک بیج بونے والی بات نہیں, کہا یہ بیج لگاؤ یوں کرو, بعد میں پتہ چلا فصل سوکھ گئی, ٹھیک نہیں ہوتا. تمہاری دنیا کی چیزوں کو مجھے کیا ہوتا ہے, مجھے تھوڑی آتی ہے, خود کرو. رسول خدا کا جادو ہوا نہیں ہوا, 1 مہینے تک جادو میں رہے. مؤمن کہتی ہیں رسول خدا جو نہیں کرتے تھے سمجھتے تھے میں نے کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ جادو ہو گیا. شک ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. جبرائیل نازل ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے جبرائیل ہے یا شیطان. اگر تفسیر سے بیان کرنے چاہتے ہیں کہانی بہت لمبی ہے. جس رسول پر ہمارا ایمان ہے وہ بالکل مختلف رسول ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ ہر نقص سے پاک ہے. وہ نہ فقط خود پاک ہے بلکہ اس کا پورا گھرانہ پاک ہے. اس کی اولادیں بھی اور اس کے آباء و اجداد. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ نہج البلاغہ کا رسول ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے, اسے پڑھنا چاہیے. باقی صحیح میں کیا ہے؟ ایک شخص آئے, اس نے رسول خدا سے پوچھا میرے والدین کا کیا ہوگا؟ وہ کفر میں مر گئے. تو رسول خدا کو جہنم میں, وہ جہنم میں. کوئی شخص بڑے ناراض گیا, وہ نکل کے گیا تو رسول خدا نے باقی اصحاب سے کہا اس کے والدین تو اپنی جگہ, میرے والدین بھی جہنم میں آئے. یہی اسی خطبے میں اس کا جواب بھی موجود ہے. ہاں یہ سارے جواب علی ہے نا, ایسے نہیں ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اشکال ہے اس میں یہ جواب ہے. نہیں, ایک جملہ ہے اس میں تمام سوالوں کے تمام اشکالات کے جوابات موجود ہیں. اسی ایک مختصر سے خطبے میں ہم خوش نہیں ہیں کہ ہمارے پاس علی ابن ابی طالب, ہمارا امام قاسم النار والجنہ ہے. لیکن اگر ہم علی کو اپنا امام مانیں, اپنا امام بنائیں, اگر کلام علی سے بیگانہ ہو اور ہمیں
معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ان کا فضل تو ہو سکتا ہے کہ چل تو نام تو میرا نام لیوا تو تھا، مان لیتے ہیں، یہ وہ فضل ہو سکتا ہے، میں اس کو بھی انکار نہیں کرتا، لیکن حق ادا نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں میں علی کا شیعہ ہوں۔ وہ کرم کرے، وہ کہہ دیں ہمیں اپنا شیعہ، ہماری اس حالت کے باوجود اس کی امید ہے، لیکن ہمارے پاس یہ زبان نہیں ہے جب تک ہماری زبانوں پہ نہج البلاغہ نہ ہو، جب تک ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ نہ ہو۔ آپ کے گھروں میں یہ ایپ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنے کے موبائلز میں یہ ایپ ہے نہج البلاغہ، ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ بات کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ 50% کے لیے میرا فراختیانہ کام ہے، 50% کے موبائلوں میں یہ نہج البلاغہ کی ایپ نہیں ہوگی، علماء سے آواز آ رہی نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت آسان ہے، جتنی سستی اور جتنی خوبصورت کتاب پرنٹنگ کے اعتبار سے مولانا پیش کر رہے ہیں وہ آپ سب کے گھروں میں ہونی چاہیے، ڈیکوریشن پیسز ہیں، یہ نہج البلاغہ نہیں۔ ہمارے موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا ایپ ہیں، اور یہ عیب ہے کہ اس میں نہج البلاغہ کی ایک نہ، میرا وقت آ گیا، میں وقت سے اوپر نہیں جانا چاہتا، اور تمام آپ لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ الحمدللہ مولانا کی برکت سے سارے لوگوں کو نہج البلاغہ کی طرف دعوت دینے والوں میں سے ہیں، اور آپ کا یہ اجتماع بھی در حقیقت نہج البلاغہ کی طرف دعوت ہے، اور یہ علماء دور دراز سے بھی نہج البلاغہ کی ہی کشش میں یہاں چلے آتے ہیں۔ خدا ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہم سب کو نہج البلاغہ امیر کلام کے نزدیک کرے، ہمیں اپنی زندگی نہج البلاغہ کے مطابق پسند کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آخر میں ہمیں امیر المؤمنین کے ہاتھوں سے جام کوثر عنایت فرمائے، معصومین سے بہرمند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔